السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد ذوالفقار رضا نوری، خطیب و امام مرکزی مسجد حضرت بلال بنگلور سے۔ الحمدللہ ہمارے ملک میں الیکشن ہے ابھی 2024 کا، اور پورا ملک الیکشن کو دیکھ رہا ہے۔ میں پورے ملک کے خطبہ حضرات، بالخصوص ریاست کرناٹک کے اپنے خطبہ سے گزارش کروں گا کہ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم عید کے موقع پر عید کی نماز جہاں جہاں بھی ہو رہی ہے، بڑی بڑی عیدگاہوں میں، بڑی مساجد، اس طرح سے ایک اچھا پیغام ہم لوگوں کو دے سکتے ہیں۔ ووٹ کی اہمیت کیا ہے، ووٹ کی افادیت کیا ہے، ووٹ کی طاقت کیا ہے، ووٹ کتنا دم رکھتا اپنے اندر، ہمیں عوام کو یہ بتانا ضروری ہوگا، کیونکہ ایک ووٹ کی طاقت ہوتی ہے کہ صرف ایک ووٹ ایک ایم پی بناتا ہے، اور ایک ایم پی ایک وزیر اعظم بنا سکتا ہے۔ بہت بڑی ایک ووٹ کی طاقت ہوتی ہے۔ تو آپ ایک اچھا عیدگاہوں سے، میں خطبہ سے گزارش کروں گا کہ ابھی حالات آپ جانتے ہیں کہ ملک کے حالات کس طرح کے ہیں۔ اس ملک کی جمہوریت کو باقی رکھنا، اس ملک میں امن و سلامتی، امن و سکون کو باقی رکھنا، یہ مذاہب کے جو قائدین ہیں یہ ان کی ذمہ داری ہے۔ تو میں عید کے موقع پر تمام خطبہ سے گزارش کروں گا کہ ایک اچھا پیغام ووٹنگ کے لیے، کہ ہم کو گھر سے نکلنا ہے، ہم کو 100% پولنگ کرنا ہے۔ ہمیں یہ نہیں کہ ہم کو 12 بجے جانا ہے، ظہر کے بعد جائیں گے، ابھی وقت ہے، نہیں، پہلی فرصت میں نمازیں آپ کو پیغام دیں عیدگاہوں سے کہ آپ کو الیکشن کے دن فوراً جتنا جلدی ہو سکے آپ کو ووٹ دینا ہے۔ ووٹ کی طاقت یہ ہے، آپ کی ذمہ داری یہ ہے، آپ جمہوری ملک میں رہتے ہیں تو آپ کے اوپر یہ ذمہ داریاں ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہوں گا کہ ابھی جو میں شہر بنگلور میں دیکھ رہا ہوں کہ چھوٹی چھوٹی مساجد میں بھی ایک ایک، دو دو، تین تین جماعتیں جو نماز عید کی جا رہی ہیں، یہ بالکل یعنی اس طرح کی چیزیں نہیں ہونا چاہیے۔ اجتماعیت کو ہم ظاہر کرنا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز عیدگاہ میں پڑھایا کرتے تھے، تو ہم کو بھی چاہیے کہ ایک اجتماعیت ہو۔ ہاں، اجازت ہے، جو شہر کی بڑی بڑی مساجد ہیں تو ان میں ایک جماعت ہونی چاہیے، کیونکہ عیدگاہیں بھر جاتی ہیں، فل ہو جاتی ہیں، تو ان بڑی مساجد میں، لیکن چھوٹی چھوٹی مسجدوں میں تین تین جماعتیں، دو دو جماعتیں، تو اس طرح سے ایک کھیل ہو جائے گا اور ایک دم شیرازہ بکھر جائے گا، اجتماعیت ختم ہو جائے گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ رہا ہے، آپ مسجد نبوی شریف میں نماز عید پڑھاتے، لیکن باہر جانے میں بہت سارے راز اس میں پنہاں ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وہ طریقہ رہا تو اب ہم اس طرح کی چیزیں نہ کریں۔ محلے کی جو سب سے بڑی مسجد ہے، ضرورت کے لیے وہاں پر صرف نماز پڑھی جائے اور عیدگاہی میں نماز جائیں، تاکہ ہماری ایک اجتماعیت ہو۔ چھوٹی مسجد میں بھی دو دو، تین تین جو جماعتیں کی جا رہی ہیں، یہ کہاں سے قیادت کی جا رہی ہے، کیا کیا جا رہا، مجھے اس کے بارے میں تو علم نہیں ہے، لیکن اس طرح سے یہ چیزیں بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے۔ شاید جا کر جو ہے وقت ضائع کر دیتے ہیں تو ان کا ووٹ بھی ضائع ہوتا ہے۔ بالکل اس طرح سے جو بھی کر رہے ہیں تو ان کو احساس نہیں ہے، لمحوں نے خطا کی ہے، صدیوں نے سزا پائی۔ اب یہ حالات بہت خراب ہیں، ایک دم بار بار لوگ بول رہے ہیں کہ ہمارے ملک کے حالات کتنے خراب ہونے جا رہے ہیں، اور جمہوریت پر کس طرح سے بولا جا رہا ہے۔ تو اگر ہم نے اس طرح سے چھٹیوں کو، یعنی ووٹ نہ دیا، اپنے بچوں کو چھٹیوں میں دیگر جگہ پر چلے گئے، دوسرے صوبہ یا دوسرے ملک کو گئے، بلکہ عمرہ کرنے والے جو جا رہے ہیں، حج مسلمان پر فرض ہے، لیکن جو عمرہ کو جا رہے ہیں، میں ان سے بھی گزارش کروں گا کہ عمرہ آپ پر اتنا ضروری نہیں ہے جتنا کہ آپ کو ووٹ ڈالنا ضروری ہے۔ عمرہ کرنا فرض نہیں ہے، حج کرنا فرض ہے۔ آپ جو الیکشن کی تاریخ ہے، الیکشن کی تاریخ میں آپ عمرہ کو بھی نہ جائیں، بلکہ اپنا ووٹ ڈالیں۔ اگر آپ ایسا نہیں کریں گے اور بے فہمی میں رہیں گے تو پھر بعد میں آپ کو بہت پچھتاوا آئے گا۔ ایک دم مولانا، آپ نے کہا کہ 100% پولنگ ہونی چاہیے، لیکن پچھلے الیکشن میں ہم دیکھتے ہیں کہ 50% سے زیادہ پولنگ نہیں ہوئی ہے، خاص طور پر بنگلور کے مسلم علاقوں سے۔ جی ہاں، بار بار کوشش کرنے کے باوجود یہاں تک ہمارا فیصد آیا ہے، تو میں تو یہی چاہتا ہوں کہ 100% ہونی چاہیے۔ جب ہمارے پچھلے الیکشن میں ہوا ہے، کوشش کی گئی ہے مسجدوں سے، اور یہاں مسجدوں سے نہیں بلکہ مندروں سے بھی، گرجا گھروں سے بھی کوشش کی گئی ہے کہ 100% پولنگ ہونی چاہیے، تو تمام کا الگ الگ طریقہ کار رہا۔ میں بالخصوص
میں اپنے خطبہ سے گزارش کروں گا، اپنے مسجد کے ذمہ داران سے، مکاتب اور جو بھی تنظیمات ہیں، جو ادارے جات ہیں، ان کے بڑوں پر ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ کسی بھی طریقے سے اپنے طریقے سے گاڑیوں کا انتظام کریں، نوجوانوں کی ایک ٹیم بنائیں، ہر محلے میں گھر کے پاس جائیں، لوگوں کو نکالنے کی کوشش کریں، جو معذور ہیں، بوڑھے ہیں، ان کے لیے گاڑی کا انتظام کیا جائے۔ اگر آپ کوشش کریں گے جب ہی آپ کو کامیابی مل جائے گی، آپ گھر میں بیٹھے بیٹھے آپ کرتے رہیں گے تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ دیا، بدر ہوئی، بدر میں صحابہ کی تیاری تھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، رب نے فتح یابی عطا فرمائی۔ تو دعا بھی ضروری ہے اور جد و جہد بھی ضروری ہے، کوشش بھی ضروری ہے، دونوں چیزیں ہمیں الیکشن میں جیتنے کے لیے، جمہوریت کو باقی رکھنے کے لیے دعا بھی ضروری ہے اور دوا بھی ضروری ہے۔